اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج کل دو چار آدمیوں نے تو نہیں، بہت زیادہ آدمیوں نے میرے ساتھ رابطہ کی ہے، تو میں اس میں آپ لوگوں کو سب کو بتا دوں بیٹا، بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے کریز میں۔ اس دفعہ یہ جو موسم ہے نا، یہ اسو اب ختم ہو گیا مگر ابھی بھی گرمی ہے، تو یہ موسم کی چینجنگ کی وجہ سے کبوتریاں انڈے نہیں دے رہی اور کریز میں ہیں۔ جن لوگوں نے تو جوڑے توڑ دیے تھے نا بیٹا، انہوں نے تو جوڑے جب لگائے ہیں، انہوں کی مادیاں تو انڈے دے رہی ہیں، پر جن لوگوں نے جوڑے توڑے نہیں تھے تو یہ پرابلم انہوں کے کھڈے میں آ رہی ہے جنہوں نے جوڑے توڑے نہیں تھے، کیونکہ انہوں کی مادیاں کریز میں آئے اور نر بھی کریز میں ہیں، تو وہ انڈے نہیں دے رہے۔ تو اب تو میلٹون، ویلکم اور زیرو کا چپس اور تھوڑا سے لال مرچوں کے بیج، یہ چاروں چیزیں آپ مکس کر کے انہوں کو ڈالیں تو کبوتر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پر جو بہت پرانی چیز میں نے یہ لکھی ہوئی اپنی نکالی ہے، یہ استاد شمس مرحوم کی چیز تھی، تب یہ میلٹن اور ویلکم وغیرہ ابھی بنے شروع نہیں تھے ہوئے، وہ یہ ساری چیزیں پانی میں مکس کر کے، جیسے گجروں نے گوئے کی پاتھیاں بنائی ہوتی ہیں نا، ویسی پاتھیاں سے مٹی کے گول گول سے بڑے بڑے سے بنا لیا کرتے تھے چوڑے سے، اور اس کو کھڈے میں رکھ لیا کرتے تھے، تو صبح پانی لے کے تھوڑا سا ان کے اوپر پھینکا کرتے تھے، تو اس میں ہلکی ہلکی سی خوشبو نکلتی تھی، تو کبوتر وہ کھاتے تھے، اس سے کریز بھی ان کا ٹھیک ہو جاتا تھا، کبوتریاں انڈے دینے سے بند بھی نہیں تھی ہوتی، اور کبوتر کبھی بیمار بھی نہیں تھے ہوتے۔ تو بیٹا اب میں یہ آپ جو میں چیز کرتا ہوں نا، یہ آپ نوٹ کر لیا کریں، تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا سا وہ کر لیا کریں، یہ نوٹ آپ کر لیں بیٹا۔ یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پرانی اینٹ، پیلی اینٹ، وہ جو 40-50 سال پرانی اینٹیں ہوتی ہیں، یا پٹھوں سے بھی مل جاتی ہیں کئی دفعہ، یا پرانے گھر جو گر رہے ہوتے ہیں نا، انہوں میں سے وہ ٹائلیں یا اینٹیں مل جاتی ہیں، وہ پرانی اینٹ لیں آپ بیٹا، ماربل پاؤڈر لیں، لال مرچوں کے بیج لیں، گاچنی لیں، کالا نمک لیں، سفید نمک لیں، دریا کی مٹی جو چیکنی مٹی ہوتی ہے، تھوڑا سا سلفر اور کالی مرچیں، یہ ساری چیزیں آپ، کالی مرچوں کو تو آپ نے پیسنا ہے، باقی ساری چیزیں، اور تھوڑی سی مغیں لے لیں، ان ساری چیزوں کو آپ پیس کے مکس کر کے انہوں کی آپ پاتھیاں بنا کے خشک کر لیں۔ اس کے بعد آپ انہوں کو کھڈے میں رکھ کے کبوتر یہ آپ ہی کھانا شروع کر دیں گے بیٹا، ان سے ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں بیٹا۔ اور دوسرا یہ ہے بیٹا کہ آج کل بیماری بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، تو ایک تو آنکھوں کی بیماری ہے بیٹا، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہوادار جگہ پہ کبوتروں کو رکھنا چاہیے۔ جب آپ کھڈے میں رات کو بند کر دیتے ہیں، ابھی سردی اتنی نہیں ہے کہ انہوں کو رات کو کھڈے میں بند کیا جائے۔ جو لوگوں نے کھڈوں کے آگے وڈ بنائے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ اپنے کھڈوں کا دروازہ کھلا بھی رکھیں تو کبوتر رات کو باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے۔ پر جو کبوتر اندر چلے جاتے ہیں نا بیٹا، انہوں میں اب آج کل ایک پرابلم ہو رہی ہے، جو چھوٹے بچے اول تو پل نہیں رہے، اور بڑے کمزور نکریز بچے پل رہے ہیں، پر جنہوں کے پل رہے ہیں اچھے، وہ آنکھوں پہ
اور ناک پہ انہوں کو مچھروں نے کاٹا ہے تو انہوں کو زہر بادشاہ ہو گئے ہے بیٹا، آنکھیں ان کی خراب ہو گئی ہیں۔ وہ مچھر کو سب سے اچھا علاج جو ہے نا، آپ اگر سب سے اچھا علاج تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کھڈوں کے اندر آپ ایک جو مچھر مارنے کا میٹ ہوتا ہے وہ لگا لیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو مچھر مر جاتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نہیں وہ کر سکتے، آپ کے پاس بجلی کا اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کریں کہ ایک کنالی لے کے اس کے اندر لکڑی کا بورا ڈال کے اس کو آگ لگا کے اس کی دھونی دے دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہی لکڑی کی کنالی لے کے اس میں کوئی پرانا کپڑا ڈال کے اس کو آگ لگا دیں، تو اس کے دھوئیں سے نا بیٹا مچھر مر جاتے ہیں۔ اور دھوئیں سے مچھر جو مر جاتا ہے نا بیٹا، وہ آپ کھڈے میں اگر ایک دفعہ مچھر مار دیں گے نا تو ایک ہفتہ وہ آپ کا کام کر دے گا۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ پھر شروع کر دیں بیٹا۔ اور ایک اور چیز ہے بیٹا، میرے سے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کھپے ڈال کے اڑانے کا فائدہ کیا ہے۔ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کبوتر کو کھپے ڈال کے اڑاتے ہیں نا، اس کے پر میں سے ہوا نکل جاتی ہے، وہ زور اپنا پورا لگاتا ہے پر تھک جلدی جاتا ہے، تو وہ جلدی گھر بیٹھ جاتا ہے۔ کھپے پڑا کبوتر رات نہیں رہتا، ایک یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے بیٹا کہ جب آپ اس کو کھپے ڈال کے اڑاتے ہیں نا تو وہ اپنی ٹائم پورا دیتا ہے پر اندر سے ہوا نکل جاتی ہے، تو جب وہ کھپے نہیں پڑا ہوتا تو اتنے ٹائم پہ جب وہ اڑے گا تو وہ بیٹا شام تک چلا جائے گا۔ تو کھپے ڈال کے کبوتر کو اگر آپ اندر سے کھپے ڈالیں گے تو وہ کبوتر تو لمبا لمبا پھرے گا، پر آپ اگر اخیرلے دو پر یا تین پر کاٹ دیں گے تو بیٹا وہ کبوتر گول گیڑا کھائے گا، آسمان جائے گا اور آنا جانا نہیں کرے گا اور تیز نہیں اڑے گا اور وہ گھر آ کے بیٹھ جائے گا۔ پر ایک اور چیز بیٹا، کھپے ڈالے ہوئے کبوتر کو سر پر کبوتروں کے ساتھ اڑانا نہیں چاہیے، سر پر کبوتروں کو الگ اڑانا چاہیے اور کھپے ڈالے ہوئے کبوتروں کو الگ اڑانا چاہیے۔ کیوں کہ اگر سر پر کبوتروں کے ساتھ آپ کھپے ڈالے ہوئے کبوتروں کو اڑائیں گے تو کھپے ڈالے ہوئے کبوتر آپ کے اچھے ہوں گے، وہ اگر سر پروں کے ساتھ لگ کے آسمان چلے گئے تو ان کا سانس پھول جائے گا، وہ تھوڑے سے موٹے ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ گر جائیں گے بیٹا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ انہوں کو آپ الگ اڑائیں اور انہوں کو آپ الگ اڑائیں۔ اور انہوں کا سب سے اچھا یہ وہ طریقہ ہے کہ جب آپ نے آج کل سب سے پہلے تو اٹھ کے، ابھی بھی گرمی ہے، آپ 9 بجے کے قریب بچوں کو گیڑیں، کیونکہ آج کل کا موسم ابھی ٹھیک ہے اور 1 مہینے تک نئے بچے پکے کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ تو آج کل وہ کبوتر باز اچھا ہے جو کم سے کم 100 کبوتر کے پر تو کھینچے، اور 100 کبوتر کو پر کھینچ کے پکا کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 500-600 کبوتر چھوڑیں گے تو پھر 100 کبوتر بیٹا اچھا آپ روک سکتے ہیں۔ نہیں تو 100 کبوتر روکنا اور پر کھینچنا جیٹھ میں اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ تینوں کیٹیگری کے کبوتروں کو بیٹا ذرا الگ الگ اڑایا کریں، اکٹھا اڑایا نہ کریں۔ اور ایک اور چیز میرے سے لوگ وہ کہہ رہے تھے، میرے پاس وہ پکچریں آ گئی ہیں، ابھی شام تک میں وہ پکچریں لوڈ کر رہا ہوں، 4-5 پکچریں اچھی آ گئی ہوئی ہیں جو میاں ندیم بشیر کے اچھے ریکارڈڈ اڑنے والے گولڈ میڈلسٹ کبوتروں کی تھیں۔
اس میں ریچھ بھی ہے، اس میں ڈبل کڑی والا بھی ہے، اور اس میں گروپ میں وہ 7 کے 9 کبوتر ہیں جو وہ بازیوں میں ان کے کبوتر اڑتے تھے۔ اور پھر میاں ندیم بشیر کی پکچرز بھی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور وہ دوست ایسے تھے جو میاں ندیم بشیر کے بغیر کسی مقصد کے ان کی چھت پہ آیا کرتے تھے۔ سارا سال تو کبھی کبھی آتے تھے، پر جیٹھ کی چھٹیوں میں کبوتر بازی کرنے وہ آیا کرتے تھے اور دل لگا کے محنت کیا کرتے تھے، اور رزلٹ اچھا آیا کرتا تھا۔ اور انہوں میں بیٹا میری پکچر بھی ہے۔ اتفاق سے میں بتا دوں، میں میاں ندیم بشیر کا بڑا بھائی تھا، وہ ساتھ میں اس کے، اور آپ وہ پکچر دیکھیں، آج میں نے دیکھی ہے، اس پکچر میں بھی اتفاق سے میرا حلیہ وہی ہے۔ خدا حافظ۔